تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 03457111596۔ سارے سپاہی بیوقوف سپاہی اسی تو جنگل سے حال دن سے بیمار ہوں اور مسلسل اسفار کی وجہ سے یہ مجھ میں سکت نہ تھی کہ میں یہاں تقریر کے لیے حاضر ہوتا، لیکن اپنے بزرگ حضرت مولانا خان محمد صاحب کے حکم پر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ جب حاضری ہوئی ہے تو چند باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کر دی جائیں۔ قریشی کو ہم سے جدا ہوئے کئی برس بیت گئے ہیں، اور ہمارے بزرگ اکابر علماء کرام اور ہمارے نوجوان ساتھی ہر برس ان کی یاد میں اس طرح کے اجتماعات منعقد کرتے اور ان کی گمشدگی پر اظہار افسوس کرتے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں ہم نے اتنی زیادہ چیزیں کھوئی ہیں کہ اب ان کا ماتم کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم کتنی زیادہ چیزوں کو گم کر چکے ہیں۔ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے سامنے چند گمشدہ چیزوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ جمہوریت ہم سے چھن چکی ہے، نام خدا ہم سے چھن چکا ہے، اسلام ہم سے چھن چکا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ جس کے لیے ہمارے اکابر نے تحریکیں چلائیں اور نوجوانوں نے خون دیے اور جس کے نتیجے میں سن 73 کے دستور میں ترمیم کی گئی اور قادیانیوں کو سرکاری طور پر پہلی دفعہ مملکت کے قانون میں غیر مسلم قرار دیا گیا۔ آج ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس آئین کا کیا حشر ہو چکا ہے، اور آپ یہ بات سن کر تعجب کریں گے کہ ایک طرف بعض نام نہاد ملا شریعت کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور دوسری طرف سن 73 کے دستور کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ یاد رکھیے 73 کے دستور کی صرف اس وقت پاکستان میں 2 طبقے مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کنفیڈریشن کا حامی ہے، اس ملک کو ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ 73 کا دستور اس ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے کہ اسے پاکستان کے چاروں صوبوں کے منتخب ارکان نے بنایا، اس دستاویز کو تیار کیا اور صوبائی خود مختاری کے مسئلے کو حل کر کے اس پر اپنی مہر تصدیق ثبت کی۔ اس لیے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بلقان ریاستوں میں تبدیل کیا جائے اور صوبہ سرحد الگ ملک ہو، بلوچستان الگ ملک ہو، سندھ الگ ملک ہو، پنجاب الگ ملک ہو، وہ اس ملک میں 73 کے دستور کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ ان سرکاری گماشتوں پر مشتمل ہے جو مرزائیوں کے خفیہ ایجنٹ ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہمارے اکابر، ہمارے علماء کرام اور ہمارے
ہمارے جوانوں کی جدوجہد سے وہ مسئلہ جسے ہم مسجدوں میں بلند کرتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ حضرات کی قربانیوں سے اسمبلی کے ایوان میں پہنچا، اور اس ایوان میں اسمبلی کے منتخب ارکان نے مرزائیوں کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کی۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ 73 کا دستور ختم ہو جائے اور مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے والی شک خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ سازش ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان شریعت کے نعرے لگانے والے ملاؤں میں ایسے ملا بھی موجود ہیں کہ اگر شریعت نافذ ہو جائے تو سب سے پہلے چوراہوں میں ان کو سنسار کیا جائے اور ان پر حدیں قائم کی جائے گی۔ یہ لوگ نہ شریعت کے خواہاں نہ شریعت کے طلبگار، بلکہ مرزائی نواز اور اس ملک میں اسلام کے دشمن، فرقہ واریت کو ہوا دینے والے اور ملک کے اصلی مسائل سے لوگوں کی توجہ کو ہٹانے والے ہیں۔ آپ حضرات نے ان سازشوں کو سمجھتے ہوئے اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ وہ مسئلہ جسے ہم نے اپنی قربانیوں سے اللہ کی توفیق سے حل کروایا تھا، ضیاء الحق اور اس کے گماشتے مل کر اب اس مسئلے کو ختم نہیں کروا سکتے۔ او کھلو تے جا یار، یہ پتہ نہیں پٹھان نو نعرہ لان دی بھی جانچ کوئی نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، آج ہمیں اسلم قریشی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان ساری باتوں کو اپنے پیش نگاہ رکھنا چاہیے۔ اور یاد ہوگا آپ کو کہ اسی مسجد میں 2 برس پہلے میں نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا اپنے ایک پیشرو مقرر کو ٹوکتے ہوئے جس نے ضیاء الحق سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اسلم قریشی کو برآمد کیا جائے، تو میں نے کہا تھا تم قاتل سے اپنے مقتول کی لاش مانگتے ہو۔ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب ضیاء الحق ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور اسلم قریشی کے یتیم بچے اس پہ دعویٰ دائر کر رہے ہوں گے اور قاضی کو کہہ رہے ہوں گے قاضی صاحب ہمارے باپ کے خون کو کسی اور کے ہاتھ پہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے باپ کا قاتل آج مجرموں کے کچہرے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ ضیاء الحق اس ملک میں مرزائیت کا سب سے بڑا پشتبنا ہے، اور جن لوگوں کو غلطی لگی وہ اپنی غلطی کی تصحیح کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک بات کہی تھی، میرے دوست ہیں اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بھی تصحیح کر لے۔ یہ بات صرف عبدالسلام نے نہیں کہی تھی کہ میں مسلمان ہوں اور آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، سب سے پہلے اس رسول اللہ کے غدار حکمران نے کہا تھا۔ آج مجھے فخر ہے کہ میں آپ کے سامنے اس سائنسدان کو پیش کر رہا ہوں جو مسلمانوں کا سب سے بڑا سائنسدان اور نوبل انعام لے کے آیا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ کے اس باغی جنرل ضیاء الحق نے اسے مسلمانی کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، اور آج بھی اور جنیجو چھڈو اقبالی کرنا لگا نانا لو، ایسے ہی جنیجو کر رہے ہو۔ سنو، یہ بات لکھ لو، اسی ضیاء الحق کا یہ جرم ہے کہ آج بھی سائنس کے اعلیٰ ترین وظائف کے انتخاب کے لیے پاکستانیوں کو منتخب کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا چیئرمین ڈاکٹر عبدالسلام کو بنایا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اور میں یہاں اس مقام پر کھڑے ہو کر نوائے وقت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے چند روز پیشتر اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا تھا ضیاء الحق جواب دو،
کی حیثیت سے صرف انہی نوجوانوں کو سائنس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھجوانا چاہتا ہے جو مرزائی ہوں، لیکن ہمیں خدا نے ایسا صدر دیا ہے کہ پوری کائنات کے حکمرانوں کا مقابلہ کیا جائے تو اتنا بے شرم اور کوئی حکمران نہیں ہوگا، کوئی حکمران اتنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کو پی گیا ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ آج اس بات کو گزرے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں، نوائے وقت کا اداریہ موجود ہے، لیکن ضیاء الحق نے اس کا جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ اس کے مکان کو قومی یادگار کے طور پر محفوظ کیا گیا، لیکن یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ عبدالسلام دنیا کا دوسرا شخص ہے۔ پہلا شخص ایک اسی طرح کے اور مرتد فرقے کا سربراہ آغا کریم خان ہے، جس کو اس ملک میں سربراہ مملکت کی حیثیت دی جاتی ہے، اور اسلام اور یہ مولوی ضیاء الحق کے ہاتھ چومنے والے، اور اس میں کچھ بے غیرت ہمارے اپنے بھی ہیں۔ پیروں کے ہاتھ چومنے حرام اور ضیاء الحق کے ہاتھ چومنے حلال۔ جو چاہے تمہارا حسن کرشمہ ساز کرے، تمہاری بات کیا ہے؟ اگر کوئی پیر کا ہاتھ چومے تو حرام کا ارتکاب، اور اگر تم فاسق و فاجر کا ہاتھ چومو تو یہ حلال ہے۔ تمہاری شریعت کا بھی ہم کو معلوم ہے، عجب شریعت ہے، جس کو چاہا حلال کر دیا، جس کو چاہا حرام ٹھہرا لیا۔ اس ضیاء الحق نے یہ کام کیا۔ اسلام ایسا معلوم ہوتا ہے اسلام صرف مامے بھانجے کے پاس رہ گیا اور کسی کے پاس نہیں رہا ہے۔ اسلام کون سا اسلام؟ اپنی بیوی کو لے کر ایک بدماش کے استقبال کے لیے جاتا ہے، جو کسی ملک کا سربراہ نہیں، کسی سلطنت کا تاجدار نہیں۔ اس کی سب سے بڑی کوالیفکیشن یہ ہے، آج یہ بھی مسئلہ سن لو، حضرت موجود ہے، حضرت نوٹ فرمائیے، سب سے پہلے اسلام کا نام لے کر میرے آقا کی ختم نبوت کا اگر انکار کیا ہے تو اسماعیلیوں نے کیا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں 7 رسول آئے ہیں، اور ان میں سے پہلا رسول آدم تھا، دوسرا رسول ابراہیم تھا، نوح تھا، تیسرا ابراہیم تھا، چوتھا موسیٰ تھا، 5ویں عیسیٰ تھے، 6 محمد کریم تھے۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے 7واں رسول جو آیا ہے وہ جعفر صادق کا پوتا محمد ابن اسماعیل تھا، جس کی وجہ سے اسماعیلیوں یا آغا خان یہ ہے کہ محمد ابن اسماعیل جعفر صادق کا پوتا، یہ 7واں رسول ہے، اور اس کے بعد رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ چلو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اب خداؤں کا سلسلہ چل پڑا ہے، پہلے رسول آیا کرتے تھے، اب خدا آ رہے ہیں، اور اس دور کا خدا آغا خان ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ خدا اسی طرح اپنے لباس تبدیل کرتا ہے جس طرح لوگ اپنے لباس تبدیل کرتے ہیں۔ کبھی وہ علی کی شکل میں لباس تبدیل کرتا ہے، کبھی حاکم بامر اللہ کے چہرے میں لباس تبدیل کرتا ہے، اور آج کل اس نے آغا خان کی جلد اوڑھی ہوئی ہے، جلد آغا خان کی ہے، اندر خدا ہے۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا تھا، اس وقت ان کے عقائد پر گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، اس پر ایک میری بڑی مفصل 800 صفحے کی کتاب عربی میں موجود ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس شخص نے سب سے پہلے پاکستان کے پروٹوکول کو توڑتے ہوئے اور آج
ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے میری بات کو سننا. بھٹو کو ہم کافر کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں. اس کے خلاف ہم نے لڑائی لڑی، آپ نے بھی لڑی، میں نے بھی لڑی. مجھ پہ بھی اس کے دور میں 65 مقدمے تھے. 2 قتل کے مقدمے میں نے اس کے زمانے میں پھونکے. لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ یہ کام بھٹو بھی نے نہیں کیا جو امیر المومنین نے کیا ہے، اس اسلام کے نام پر کام کرنے والا. اس نے آغا خان کو صدر مملکت کی حیثیت دی اور اس کے استقبال کے لیے اپنی بوڑھی بیوی کو بھی ساتھ لے کے نکلا. پھر دوسرا آدمی جس کو اس ملک کے اندر، اور تم ہنستے ہو، کعبے کے رب کی قسم ہے، رونے کی بات ہے. میں سوچتا ہوں قیامت کے دن جب شاپے روز محشر حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا ہوگا، ہم پاکستانی آئیں گے، وہ ہم سے پوچھے گا، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کہ وہ کہے گا ملک تو میرے نام پہ، میرے خدا کے نام پہ لیا، اور اس میں پیغمبری غلام احمد قادیانی کی چلاتے رہے، اور پاکستان کے غیور مسلمانوں اس دن فاطمہ کے بابا کو تم کیا جواب دو گے؟ ملک کس کے نام پہ بنایا تھا؟ نبوت کا سکہ کس کے نام کا چلاتے رہے؟ اس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والے ملک میں غلام احمد قادیانی کے ایک گھٹیا ترین پرزن کو، جس کا نوبل انعام بھی دیا تو یہودیوں نے دیا، الحمدللہ یہ بھی غیب سے اللہ نے ہمارے لیے دلیل فراہم کی کہ دیکھو تمہارے نبی کے بھی اصلی دشمن یہودی تھے، اور آج نبی کی امت کے بھی بدترین دشمن جو ہے وہ یہودی. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. یہودیوں نے اسے نوبل انعام دیا اور پھر اسے اپنے پیارے راج دلارے ضیاء الحق کے پاس بھیجا. اس نے اس کو صدر مملکت کی حیثیت دی، طیارہ اس کے لیے فراہم کیا، اور ہم نے کہا، اس وقت بھی کہا، آج بھی کہتے ہیں، ضیاء الحق سن لو، تو نے جس کو صدر ملک کی حیثیت سے پیش کیا، نہ اس کی صدارت کو مانتے ہیں، نہ تیری غاصبانہ صدارت کو مانتے ہیں. کیا بات ہے؟ جبر کی رات لمبی تو ہو سکتی ہے، ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی. ایک دن آئے گا، صبح کا سورج نمودار ہوگا، محمد کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند ہوگا، اور خاتم النبیین کو ماننے والے اس ملک میں حکمران ہوں گے. اور پھر دیکھنا تمہارا حشر بھی کیا ہوتا ہے، اور تمہارے پالے ہوئے مرزائیوں کا حشر بھی کیا ہوتا ہے. اس دن ہمارا شیخ مولانا خان محمد صرف چاہے ایک دن کے لیے قاضی کیوں نہ بنایا جائے، یہ قاضی ہوگا، میں وکیل استغاثہ ہوں گا، اور حق نواز دروغہ ہوگا ان مجرموں کو پھانسی دینے کے لیے. سن لو، سن لو، سن لو، آج یہ بات لکھ لو، ہماری بات، کہ خدا نے محمد کے دشمنوں کو ڈھیل ضرور دی ہے، معاف کبھی نہیں کیا. انجام پہ نظر رکھو. لوگ مجھے کہنے لگے آپ تقریریں کر کر کے بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ اقتدار کا رس چوس چوس کے جوان ہو گیا ہے. میں نے کہا قربانی دینے سے پہلے بکرے کو اچھی طرح پالتے ہیں، جتنی جی چاہے موج کر لے. ہم نے اصول فقہ میں پڑھا ہے انما الاعمال بالخواتیم. اور لوگوں
کسی کے حسن و جمال کو مت دیکھو، اس کے انجام کو دیکھو۔ محمد کے غداروں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا کرتا۔ اور آج اپنی انشورنس کرواتے ہوئے اس مولوی کی بھی انشورنس کروا لو جس نے تمہارے جنازہ پڑھنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یاد رکھو انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے، اور بولو وہ دن، اونچی بولو وہ دن، جب انشاءاللہ اس ملک کے اقتدار پہ خاتم النبیین کی ختم نبوت کے پاسدار قابض ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ یوم الحساب آنے والا ہے اور قریب ہے یار روز محشر۔ چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ قرآن سنو، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس دن سے بچو جب یہ تمہارے درباری اور مشیر خود تمہارے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہوں گے۔ آ جاؤ، ہم کو ہماری ختم نبوت لوٹاؤ، ہم کو ہمارا اسلم قریشی لٹاؤ، وگرنہ یاد رکھو اسلم قریشی کی یاد میں تو اس کڑی رات میں ہزاروں مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، تمہاری یاد میں 2 آدمی اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے۔ آج ہماری پشین گوئی کو لکھ رکھو، وہ دن قریب آ گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس دن کو قریب لانے میں جٹ گئے ہیں۔ اس دن کو قریب لانے کے لیے مجھے کل ایک اخبار کا صحافی کہنے لگا، علامہ صاحب گوشت کے بھی 2 دن ناغے ہو جاتے ہیں، آپ کے بیان کا کوئی ناغا ہی نہیں ہوتا، بات کیا ہے؟ میں نے کہا جب مجرموں کا یوم حساب آتا ہے تو پھر اسی طرح تابڑ توڑ حملے کیے جاتے ہیں۔ کہنے لگا مسکرا رہا ہے۔ میں نے کہا بجھتا ہوا چراغ ہے جو بجھنے سے پہلے خوب زور سے پھڑپڑاتا ہے۔ یاد رکھو، اور ان ملاؤں کو بھی کہتا ہوں، اب گرتی ہوئی دیواروں کے نیچے کھڑے ہونے والوں دور ہٹ جاؤ، نہیں تو یاد رکھو جب دیواریں گرا کرتی ہیں سائے میں بیٹھنے والے بھی دب کے مر جایا کرتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو تمہارا حشر بھی ضیاء الحق کے ساتھ ہو تو اس کی ٹانگیں پکڑے رکھنا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر ہو تو خان محمد کے ساتھ ہو۔ تمہیں ضیاء الحق مبارک ہو، ہمیں خان محمد مبارک ہو۔ خدا پوچھے گا کس کے ساتھ آئے ہو، ہم کہیں گے جس میں بڑھاپے میں محمد کی ختم نبوت کا جھنڈا تھاما تھا۔ اور تم سے پوچھا جائے گا کس کے ساتھ آئے ہو، تم کہنا اس ضیاء الحق کے ساتھ جس نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے فیصلے کو ثبوتاز کرنا چاہا تھا۔ پھر تم بھی اپنا نامہ اعمال لے کے آنا، ہم بھی اپنا نامہ اعمال لے کے آئیں گے، اور پھر دیکھنا ساقی کوثر کی نظر رحمت کس پہ ہوگی، اور رب کا ابر کرم کس پہ برسے گا، اور اس کا سایہ کس کو نصیب ہوگا، اور حوض کوثر کا پانی کس کو ملے گا، اور کون آئے گا داڑیوں کو کنگھی کہنے والا، جن کے لیے خاتم النبیین کہے گا سوکن سوکن لمن بدل دینی بابی، اللہ ان مجرموں کو میرے سامنے سے ہٹا دے جنہوں نے اپنی نگاہیں مسجد کے منبر و محراب سے ہٹا کر حکومت کے ایوان اور کرسی اقتدار پہ لگا لی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔